کو لگتا ہے کہ یہ 9 مئی ہوا اور اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوا. ادارے جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک فسادی ٹولہ ہے. کل بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس کے اندر کہا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات بہتر کیسے ہوں گے؟ اس سے آگے آپ کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں، نمبر 1 یہ ہے کہ میں کسی کو بہت برا کوئی نام دے دوں، اس کے پیچھے کوئی سینس اور لاجک گراؤنڈ ریالٹی نہ ہو تو وہ ایسے ہی ہے کسی کو فضول میں گلی محلے میں کھڑے ہو کے گالی دینا. نمبر 1 کسی کا کوئی الٹا نام رکھ دینا. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جمہوری سیاسی جدوجہد پہ 25 سالہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے. جو اتنے بڑے بڑے ہم نے لانگ مارچ کیے، ہم نے جلسے کیے پاکستان کی تاریخ کے، ابھی تک سب سے بڑے جلسے کرنے کا ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے. کوئی گملہ نہیں ہم توڑتے. ہم نے پروٹیسٹ کیے. ہماری سٹرگل کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہے کیا؟ وہ بات کیا کرتی ہے جس کو حقیقی آزادی بھی ہم کبھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رول آف لا. تو اس میں ہم اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھتے، اور قانون ہاتھ میں لینا، سگنل توڑنا اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، ملکی املاک، پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچانا ہمیں بڑے اچھے سے پتہ اس میں شامل ہے. ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم سیاسی جد و جہد جو کہ پرامن ہو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہم جاری رکھیں گے. پرامن رہ کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بحالی کی بات کرنا، جمہوریت کی بحالی کی بات کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی وہ نہیں ہے، شر انگیزی نہیں ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہمارے مخالف، چونکہ وہ ہمارا دیکھو عوام کے اندر مقابلہ نہیں کر پا رہے. ایک چیز ان کو سمجھنے کی، یہ میرا فری مشورہ ہے ان کے لیے، سمجھنے کی ضرورت ہے. پبلک سپورٹ آپ ہمارے اوپر ظلم اور جبر، ہمارے کان مروڑ کے، بازو توڑ کے، ہمیں جیلوں میں ڈال کے آپ اپنے ساتھ نہیں کر سکتے. وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. سن تو لینا، وہ کہتے ہیں چند ٹولہ ہے وہ کھڑی ہے نا. تو پھر میری جان مجھے یہ بتائیں میرے بھائی، ان سے پوچھ کے جب ان کا انٹرویو کرو تو یہ سوال رکھو ان کے آگے، تو پھر آپ کے پاس فارم 45 ہونا چاہیے جو ساری جماعتوں کے پاس ہے، سوائے آپ کے پاس نہیں ہے. پھر آپ کے الیکشن کمیشن کو آپ کا رزلٹ 3 دن کیوں ڈیلے کرنا پڑا؟ ہفتہ کیوں آپ نے فارم 47 بنا کے کیونکہ جو پبلک سپورٹ تھی، انہوں نے جو آپ کی مینجمنٹ تھی مینیپولیٹ کرنے کی، ماضی میں جو جتنے یہ 10-20 ہزار کا جو چونا لگاتے تھے جگاڑ، جس میں خواجہ آصف صاحب جیسوں کو ٹیلی فون کر کے سیٹیں مل جاتی تھی، وہ جگاڑ کام نہیں آئی بیکاز لوگوں نے ڈیفرنس ڈال دیا لاکھ 1.25 لاکھ کا. اب یہ ہاتھ پاؤں پھول گئے، اب کریں کیا؟ پھر وہ وکٹری اسپیچ ڈیلے ہو گئی، بوتھے لٹک گئے. رات کو میں بھی، مجھے ہنسی آتی ہے، میں بھی وہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، جذباتی ہوگی، اور عام معافی کا اعلان کر رہی تھی کہ ہماری گورنمنٹ آ گئی ہے، ہم سیٹیں جیت گئے ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عوام نے آپ کو چنا، آپ کو ووٹ دیا. میں یہ نہیں کہتی، عوام سے بھی پوچھ لیں، ان کو کہیں کہ یہ ٹک ٹاکس بنانے کی بجائے نا، یا ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے یہ ڈرامے کرنے کی بجائے، یا گلیوں میں سیکیورٹی گارڈ تعینات کر کے وہاں پہ دوائیاں بانٹنے کی بجائے، پبلک ایک تو میرا ان کو مشورہ بھی ہے کہ پبلک سپورٹ ہے تو اس کو شو کرو. اپنے پبلک سپورٹ کو چھپاتا کوئی نہیں ہے، وہ خوابوں میں نہیں ہوتی، وہ گراؤنڈ پہ ہوتی ہے. منارے پاکستان میں مل کے جلسہ ہی کر لیں سارے. کوئی لبرٹی میں ہی وہ جو کون تھا وہ پیپسی، کیا نام تھا اس کا، اللہ رکھا، پیپسی کو بلا لو، کسی کو بلا کے کوئی کانسرٹ کرا کے کوئی 4 بندے کھڑے کرو اور وہاں پہ خود جاؤ. پھر عوام ہم کو بتائے گی کہ کس طرح سے وہ اپنے الیکٹرانک گیجٹس کو بیچ کے بل بھرے، اور اس وقت لوگوں کے پاس کچھ بیچ کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں.